مسیح میں میرے عزیزو، ہماری زندگی بہت سے خوشگوار اور جان لیوا واقعات کا مجموعہ ہے۔ ہمارے عزیز و قارب سے ہماری محبت اور ہمارے دوست احباب سے ہماری مخلصی اور ان سے منسلک تمام یادیں ہمارے لیے کسی خزانہ سے کم نہیں ہوتی، مگر اس دردناک حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جب کوئی ہمارا پیارا یا خاندانی فرد بستر مرگ پر ہو تو اس کی زبان سے ادا ہوئے وہ تمام الفاظ ہماری زندگی میں بولے اور سنے گئے تمام الفاظ سے زیادہ جان رکھتے ہیں۔ اگرچہ وہ انسان ہمارے درمیان نہ بھی رہے تو بھی اس کی زبان سے ادا ہوئے تمام الفاظ ہماری زندگیوں میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ عام حالات میں لوگ وصیت کے ذریعے اپنی جائیداد اپنے دوستوں، رشتہ داروں یا اولاد میں تقسیم کرتے ہیں۔ آج اسی عمل کو مسیح یسوع بھی دہراتے ہیں۔ مسیح یسوع بھی اپنی جائیداد یا جو کچھ بھی اس کے پاس تھا، سب سے پیاری چیز یعنی کہ اس کی پیاری ماں، وہ اپنے شاگرد کے سپرد کرتے ہیں۔ یسوع مسیح کے منہ سے ادا ہونے والے کلمات انسانی زندگی کی دردناک اور کربناک کڑیوں کا نقطۂ عروج ہیں۔ مسیح ان اذیت ناک لمحوں میں بھی انسانی محبت اور فکر کے جذبات اور احساسات سے بھرے پڑے ہیں۔ مسیح کے جذبات میں رتی بھر بھی کمی نہیں آتی۔ مسیح یسوع صلیب پر لٹک رہا ہے پر جذبہ محبت جھکنے پر آمادہ نہیں۔ مسیح یسوع کے منہ سے ادا ہونے والا تیسرا کلمہ، اے خاتون دیکھ تیرا بیٹا، اور پھر شاگرد سے کہا دیکھ تیری ماں۔ مفکرین کے مطابق اس کلمہ کو کلمہ محبت کہا جاتا ہے۔ کہنے کو تو یہ چند الفاظ ہیں، مگر ہر الفاظ محبت اور دردناک پہلوؤں کو نمایاں طور پر پیش کرتا ہے۔ یسوع کی اپنی ماں کے لیے فکر اور اپنے پیارے شاگرد پر بھروسہ دراصل ایک نئے رشتے کو جنم دیتا ہے۔ اس کلمہ کی گہرائی کو جاننے کے لیے ہم کچھ عناصر پر غور کریں گے کہ آخرکار کیوں مسیح یسوع اپنی ماں کو ماں نہیں بلکہ خاتون کہہ کر بلاتا ہے۔ کیوں یسوع مقدس یوحنا کا ہی انتخاب کرتا ہے کہ وہ اس کی ماں کا سہارا بنے۔ اس کلمے کو جاننے کے لیے ہمیں ان باتوں پر غور کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے جو سوال ہمارے ذہنوں میں اکثر ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنی ماں کو اے خاتون کہہ کر کیوں پکارا کرتے تھے؟ اگر ہم چاروں اناجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو کوئی بھی ایسی انجیل نہیں جہاں خداوند یسوع مسیح نے مقدسہ ماں مریم کو ماں کہہ کر پکارا ہو۔ خداوند یسوع مسیح نے اسے خاتون کے لقب سے ہی پکارا ہے۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ یسوع اپنی ماں سے محبت نہیں کرتا یا اس کو ماں تسلیم نہیں کرتا۔ دراصل یہ کلچر کی بات ہے۔ جب ہم اس کلچر کو یا اس معاشرے کو دیکھتے ہیں تو اس معاشرے میں کسی عورت کو خاتون کہہ کر پکارنا در حقیقت اس کو عظیم رتبہ بخشنا تھا۔ جب ہم اپنے معاشرے یا کلچر کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کلچر میں بھی ماں کو بی بی، مائی یا بیبے کے الفاظ سے پکارا جاتا تھا، یا ابھی بھی شاید کچھ خاندان ایسے ہیں جو انہی الفاظ سے اپنی ماں کو بلاتے ہیں۔ یا اگر والد کی بات کی جائے تو ہمارے خاندانوں میں اکثر اوقات باپ کو چاچا یا لالا کہہ کر بھی پکارا جاتا تھا۔ میرے عزیزو، یہی کلچر کی بات تھی۔ اسی وجہ سے مسیح یسوع بھی اس کلچر میں رہتے ہوئے اپنی ماں کو خاتون کہہ کر پکارتے تھے۔ ہماری محبت اور وفا ہی ہمیں کسی دوسرے شخص پر اعتبار کرنے کے قابل بناتی ہے۔ مقدس یوحنا کا کردار تمام شاگرد جب یسوع کو چھوڑ کر بھاگ گئے حقیقی طور پر محبت اور وفاداری کا گہرا ثبوت دیتا ہے۔ مسیح بغیر کسی عذر کے اپنی ماں مقدس یوحنا کو سونپتے ہیں۔ ایک روایت بتاتی ہے کہ مقدس یوحنا
نہایت ہی امیر، وفادار اور رحم دل انسان تھا۔ اسی وجہ سے مسیح یسوع نے اپنی پیاری ماں اپنے پیارے شاگرد کے سپرد کی۔ ایک اور روایت یہ بتاتی ہے کہ مقدسہ مریم اور مقدس یوحنا 12 سال تک یروشلم میں رہے، اور مقدس یوحنا نے مسیح کی محبت اور مسیح کی منادی بھی مقدسہ مریم کی زمینی زندگی کے بعد شروع کی۔ تب 12 سال تک وہ مقدسہ مریم کی خدمت اور حفاظت کرتا رہا۔ مقدس یوحنا نے افسس اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں مسیح کی محبت کو عام کیا۔ مسیح میں میرے عزیزو، مسیح یسوع کا اپنی پیاری ماں کو مقدس یوحنا کے سپرد کرنے کا ایک خاص مقصد بھی تھا، اور اس وجہ سے آج ان تمام لوگوں کے خیالات بھی غلط ثابت ہوتے ہیں جو کہتے تھے کہ مقدسہ مریم کی کوئی اولاد ہے، یا ابھی تک بھی کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مقدسہ مریم کی اور بھی اولاد تھی، اور بھی بچے تھے۔ مگر میرے عزیزو، اگر مقدسہ مریم کے کوئی اور بچے یا کوئی اور اولاد ہوتی تو مسیح یسوع کو ہرگز یہ فکر نہ ہوتی کہ اس کی صلیبی موت کے بعد اس کی ماں تنہا رہ جائے گی۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مقدسہ مریم کے کوئی اور بچے نہیں تھے۔ مسیح یسوع مقدسہ مریم کا پلوٹا اور اکلوتا بیٹا تھا۔ دیکھیں، ان خوبصورت لمحات میں بھی مسیح یسوع صلیب پر لٹک رہا ہے، اور زخموں سے چور مسیح یسوع دوسروں کی ہی فکر کرتا ہے، وہ دوسروں کے بارے میں ہی سوچتا ہے۔ کرب کے لمحات عروج پر ہیں، مگر اس کے باوجود بھی وہ انسانی محبت میں ڈوبا ہوا ہے۔ عزیزو، ایک قریب المرگ شخص کی زندگی میں بہت ساری فکریں اور کچھ نامکمل ذمہ داریوں کے بارے میں وہ سوچتا ہے، مگر 1000 گنا زیادہ دردناک لمحات اور دکھ اس شخص سے منسلک اس کے رشتہ داروں کے ہوتے ہیں، لہٰذا وہ ایک پل کے لیے بھی اس شخص کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتے۔ اسی طرح مقدسہ مریم اور اس کا پیارا شاگرد مقدس یوحنا بھی اس کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ اس دکھ بھرے لمحات میں بھی مقدسہ ماں مریم یسوع مسیح کی ڈھال بنی ہوئی ہے، اور اس کا پیارا شاگرد رومی سپاہیوں کے خوف کے باوجود بھی وفاداری کا ثبوت دے رہا ہے۔ لہٰذا اس کلمے کا نچوڑ نکالا جائے تو بات 2 الفاظ میں محیط ہو کر رہ جاتی ہے: محبت اور وفاداری۔ مسیح کا کلمہ ہم سے محبت اور وفاداری کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس کلمہ میں مسیح کی محبت کی پوشیدہ 3 نیکیوں یا 3 عناصر پر غور کریں گے۔ پہلا، محبت، جس میں اس کو اپنی ماں کی بڑی فکر ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے، اگر وہ اپنی پیاری ماں سے کتنی محبت کرتا ہے کہ ان دکھ بھرے لمحات میں بھی وہ اپنی ماں کا سوچ رہا ہے، تو میرے عزیزو دیکھیں کہ ہم تو اس کے بیش قیمت خون کے خریدے ہوئے ہیں، تو ہم سے اس کی محبت کتنی گہری ہوگی۔ مقدسہ مریم بھی اپنے مادرانہ تکلیف اور دکھوں کو پس پردہ ڈال کر یسوع مسیح کے بہت قریب ہے۔ ہماری پیاری ماں ہمیں سکھا رہی ہے کہ ہم نے مسیح یسوع کے قریب جانا ہے، اس کی صلیب کے قریب جانا ہے، تاکہ ہم بھی فضل اور برکت حاصل کریں۔ اس کلمہ میں مسیح کی محبت کا دوسرا عنصر یعنی ذمہ داری ہے۔ مسیح یسوع صلیب پر لٹک رہا ہے، مگر اپنی پیاری ماں کی ذمہ داری سے منکر نہیں ہوتا۔ آخری لمحات میں بھی وہ مقدس یوحنا کے روپ میں اس کو ایک بیٹے کا سہارا دیتا ہے۔ میرا اور آپ کا مسیحا ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ ہم نے اپنے والدین کی عزت کرنی ہے، اپنے والدین کی فکر کرنی ہے، ان کی پرواہ کرنی ہے، جو کہ ہماری ذمہ داری ہے۔ خروج کی کتاب اس کے 20ویں باب کی 12ویں آیت میں
यूं मरकूम है कि तू अपनी माँ और अपने बाप की इज्जत कर, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा तुझे देगा दराज हो। लिहाजा यीशु मसीह हमें अपने ख़ानदानों की जिम्मेदारी निभाने की दावत देते हैं। मोहब्बत के इस कलमा में तीसरा अंसर सब्र है। मसीह यीशु दुखों और तकलीफ़ों में भी सब्र के साथ और खुशी के साथ सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है। मोहब्बत से वो इंसानों के लिए, हमारे लिए अपनी जान कुर्बान कर रहा है। उसका अपने बाप पर मुकम्मल और कामिल भरोसा है। यीशु का ये रवैया हमें सिखा रहा है कि हमने भी हर मुश्किल, हर तकलीफ, परेशानी में खुदा पर भरोसा करना है और सब्र का दामन थामे रखना है। बजाय इसके कि हम दूसरों को कोसें, हमें सब्र जैसी नेकी में आगे बढ़ना है। आएं इस कलमे में अपनी ज़िंदगी को तलाश करें। मुकद्दसा मरियम से अपने रिश्ते की पहचान करें। मुकद्दस यूहन्ना की तरह मसीह से अपनी वफादारी के पहलू पर सोचें। हकीकी तौर पर और कलीसियाई तालीमात के मुताबिक यीशु दर हकीकत माँ मरियम को हमारी माँ होने का दर्जा देता है। वो उसको ना सिर्फ मुकद्दस यूहन्ना की माँ बनाता है, बल्कि तमाम मुकद्दसीन, तमाम रसूलों, तमाम नस्लों और हमारे माँ के रूप में भी एक अनमोल तोहफे के तौर पर सौंपता है। और मुकद्दसा मरियम भी हमें अपने बेटे मसीह यीशु की तरह कबूल करती है और हर वक्त हमारी शिफायत के लिए तैयार रहती है। मुकद्दस यूहन्ना सलीब के नीचे तमाम कलीसिया की नुमाइंदगी करते हैं। लिहाजा यीशु ने मुकद्दसा मरियम से हमारा रिश्ता सलीब पर जोड़ दिया है, जिसे दुनिया की कोई तालीम जुठला नहीं सकती कि वो हमारी प्यारी माँ है, और यही सच्चाई है। आमीन।